ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ناگوار حالات ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے ہٹا دیے. جو قربانیاں دین کے لیے دی جاتی ہے میرے دوستوں وہ جمع ہوتی ہے اللہ کے ہاں, اور جمع ہوتے ہوتے جب وہ اپنے حد پر پہنچتی ہے جو حد اللہ ان سے چاہتے ہیں. جیسے ایک پیڑ لگایا تو پیڑ بڑا ہوتا ہے, ایک مدت اس پر گزرتی ہے, ایک مدت گزرنے کے بعد وہ اپنا پھل دیتا ہے جو اصلی مقصد ہوتا ہے پیڑ لگانے کا, مگر ایک مدت کے بعد. ایسے ہی قربانیاں کہ دین کے راستے کی ترقیاں اور دین کے راستے کی قربانیاں یہ درکار ہے کہ یہ دی جائے گی, اور جب یہ پہنچتے پہنچتے اپنی حد پر پہنچ جائے گی جو حد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ اب حالات کو بدل دیں گے کہ اب ناگواریاں تھیں کہ اب آسانیاں آوے گی. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. اے نبی گھبرائے نہیں, دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے, گھبرائے نہیں, دشواری کی وجہ سے آسانی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے, پالنے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اس لیے ناگواریاں پہلے ڈالی گئی ہیں اور آسانیاں اور کامیابیاں بعد میں ڈالی ہیں. اس لیے میرے دوستوں دین میں یہ دو باتیں ضروری ہیں عام طور سے. ایک بات یہ ضروری ہے کہ دین کے کام کرنے والوں میں جماؤ اور استقامت آوے کہ یہ جمے اپنی بات پر, جیسے انبیاء کرام اپنی بات پر جمتے تھے. ہاں, اور جم کر بتاتے تھے اور کہتے تھے میرے پاس کوئی دوسری طاقت نہیں ہے, میں فرشتہ نہیں ہوں, میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہیں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, وحی کے تابع ہوں. ولا اقول انی ملک, میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں, اور یہ بھی میں نہیں کہتا میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے اس میں سے خرچ کریں گے کہ نہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں بندہ ہوں, وحی کے تابع ہوں. ہاں, اپنے آپ کو پابند بتاتے ہیں, استقامت کی بات کرتے ہیں. ہاں, جیسے تم انسان ہو مجھے بھی اللہ نے انسانی بنایا ہے, باقی میرے پاس ایک راستہ ہے وہی کا, میں اس کا پابند ہوں. یہی حال اس امت کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی خزانے نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایک راستہ ہے, وہ وہی کا راستہ ہے کہ وہی کے راستے پر پابند ہونے کی وجہ سے اللہ نے نبیوں کو کامیاب تک پہنچا دیا کہ اس امت کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ نبیوں کے راستے پر ہے. اس لیے ان کے ذمے بھی استقامت اور پابندی ہے, یہ پابند رہیں. اور ان کی پابندیاں کہاں تک کہ جہاں تک اللہ چاہتے ہیں وہاں تک. ہاں, اللہ کا یہ حکم ہے نبی کو بھی امت کو بھی, فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی اللہ کی بات پر آپ قائم رہیے, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں نا تو کفر سے توبہ کر کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں کہ وہ بھی اس بات پر قائم رہے. تو نبی کو بھی استقامت کا حکم ہے اور امت کو بھی استقامت کا حکم ہے کہ ہم اپنے دین پر اور دین کے کاموں پر پابند رہیں. اس پابندی میں ہی حالات اچھے اور ناگوار اور خوشگوار حالات پابندی کی وجہ سے ہی آتے ہیں. جو پابند نہ رہے اس کے لیے کوئی حال نہیں. یہ جنگل کا جانور, اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, جہاں چاہے چلا جاوے, کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک راستہ ہے. اس کی پابندیوں میں ناگوار حالات بھی آئیں گے, خوشگوار حالات بھی آئیں گے, اور دونوں حالتوں میں جب اللہ تعالیٰ کو چل کر بتائیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے آخری کامیابی دیں گے. بلوناہم بالحسنات والسیئات, کہ ان حضرات کو ہم نے اچھے حالات میں بھی دیکھا آزما کر, اور ناگوار حالات میں بھی آزما کر کے دیکھا. تو امت کا بھی ہے کہ استقامت کے ساتھ رہے اور حالات کو اللہ کے انعامات کا ذریعہ سمجھیں کہ پہلے حالات دیں گے پھر انعام دیں گے. جسے پہلے امتحان ہوتا ہے پھر انعام ہوتا ہے کہ امت کے لیے پہلے حالات آئیں گے اور پھر انعام آئیں گے.